نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 25 کا حصہ دوئم ہے، رکو نمبر 9 سے آغاز کریں گے، آیت نمبر 26۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنے والد اور اپنی قوم سے کہ یقیناً میں بیزار ہوں ان سے جنہیں تم پوجتے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوائے اس ہستی کے جس نے مجھے پیدا کیا تو یقیناً وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبَيْهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اس نے اسی بات کو باقی رکھا اپنے پیچھے اپنی اولاد میں بھی، تاکہ وہ اللہ ہی کی جناب میں رجوع کیے رہیں۔ تو یہ بات سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا سورہ بقرہ آیت نمبر 132 میں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کہ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، بس تم ہرگز نہ مرنا مگر یہ کہ مسلمان حالت میں۔ تو یہاں پہ یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ انہوں نے کیا نصیحت کی اپنے آنے والی اولاد میں، کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنے رہیں۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق والرسول مبین، لیکن میں نے ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو کچھ ساز و سامان دے دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا اور ایک واضح کر دینے والا رسول بھی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور کہنے لگے کہ کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی عظیم شخص پر۔ تو مکہ اور طائف نزول قرآن کے زمانے میں جڑواں شہر کی طرح سمجھے جاتے تھے، جیسے پاکستان میں راول پنڈی اور اسلام آباد کی مثال دی جاتی ہے، اور دونوں شہروں کے لوگوں کے آپس میں گہرے مراسم تھے۔ مکہ کے اکثر سرداروں کی طائف میں بڑی بڑی جائیدادیں تھیں، اور ان میں ولید بن مغیرہ کا ذکر روایات میں خاص طور پر آتا ہے کہ طائف میں اس کے بہت سے باغات اور مکانات تھے۔ تو یہ جو آیت ہے اسی پس منظر میں لائی گئی کہ ان دونوں شہروں کی بڑی شخصیات کو چھوڑ کر اللہ کو رسول بنانے اور اس پر اپنی کتاب نازل کرنے کے لیے آخر قریش کا ایک یتیم ہی کیوں پسند آیا۔ کیا انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی عظیم شخص پر جس کے پاس مال و دولت اور دنیا کا مال و متاع زیادہ ہو۔ اہم یقسمون رحمت ربک، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ یعنی نبوت اور وحی اللہ کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ ہماری رحمت کا حقدار کون ہے، اور ہم یہ فیصلہ اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق کرتے ہیں کہ اس بلند مرتبے پر کس کو فائز ہونا ہے۔ چنانچہ ہم نے خود ہی اس منصب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا اور آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہمارے اس فیصلے پر کفار کو، مشرکین کو اعتراض کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اور ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت کا سامان دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے درجات میں فوقیت دی۔ یعنی کسی کو کھاتے پیتے والدین کے گھر پیدا کر کے پیدائشی طور پر خوشحال بنا دیا، تو کسی کو اس حال میں رکھا کہ دن بھر مشقت کر کے وہ دو وقت کی روٹی ہی میسر آتی ہے۔ تو یہ تقسیم اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اور اب اس کی وجہ بتائی گئی ہے، یہ تقسیم اس لیے کی گئی کہ بعض لوگ دوسروں کو خدمتگار بنا سکیں۔ تو اگر وہ سب کو ایک جیسا ہی بنا دیتا تو کوئی کسی کی ملازمت اختیار نہیں کرتا، اور مختلف کام کرنے والے مزدور کہاں سے ملتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی اسی درجہ بندی کی بدولت دنیا میں ہر قسم کا کام کرنے والے پیشہ ور لوگ دستیاب ہیں، اور اسی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ کے رب کی رحمت کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی امت بن جائیں گے، یعنی اگر تمام لوگوں کے کافر اور منکر ہونے کا خدشہ نہ ہوتا، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، تو جو لوگ رحمان کا کفر کرتے ہیں ہم ان کے لیے بنا دیتے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے۔
वली बुयूतिहिम अब्वाबुम व सुरूरन अलैहा यत्तकीऊन, और उनके घरों के दरवाजे और तख्त भी चांदी के होते जिन पर वो तकिया लगाकर बैठते। व ज़ुखरुफा, और सोने के। यानी अल्लाह के नज़दीक दुनिया की उन चीज़ों की सिरे से कोई वक़्त ही नहीं है। इस हवाले से एक हदीस है जो हम बार बार कई बार दोहरा चुके हैं कि अगर दुनिया और माफिया की वक़्त या इसकी हैसियत अल्लाह की निगाह में मच्छर के पर के बराबर भी होती तो वो दुनिया में किसी काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं देता। लेकिन चूंकि इन चीज़ों की कोई वैल्यू अल्लाह के नज़दीक है नहीं, इसलिए काफिरों को भी बेतहाशा दे रखी है। तो इसीलिए अल्लाह ताला अपने सरकश और नाफरमान इंसानों को भी तरह तरह की नेमतों से नवाजता रहता है। लेकिन अगर इसकी ज़रा भी हैसियत होती तो फिर काफिरों को एक घूंट भी पानी का मैसर ना होता। वइन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयाती दुनिया, ये सब कुछ तो बस दुनिया की ज़िंदगी का साजो सामान है। चाहे किसी का महल सोने का हो या चांदी का, तो वो उसे अपने साथ कब्र में नहीं ले जा सकता। जो कुछ भी होगा वो यहाँ छोड़कर ही जाएगा। तो इसलिए चाहे किसी के पास कितना ही मालूमता मौजूद क्यों ना हो, वो दुनिया में ही छोड़कर जाएगा, वो उसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। और अगर हम देखें तो हमारी सारी कोशिशें दुनिया का मालूमता हासिल करने में ही लगी रहती है। इंसान का ज़्यादा वक्त इस दुनिया के हसूल के लिए ही लगा रहता है। तो अल्लाह ताला हम सबको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने क्या फरमाया, वइन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयाती दुनिया, ये सब कुछ सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी का साजो सामान है। वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिल मुत्तकीन, और आखिरत की कामयाबी आपके रब के नज़दीक सिर्फ अहले तक़वा के लिए है जो अल्लाह से डरते हैं। वमिन याशु अन ज़िक्रिर्रहमानि नुक़य्यिद लहु शैतानन फ़हुव लहु क़रीन, और जो कोई मुंह फेर ले रहमान के जिक्र से, उस पर हम एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं तो वो उसका साथी बना रहता है। आप देखें कितनी डराने वाली आयत है। ये जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहता है, अल्लाह ताला उसके ऊपर एक शैतान को मुसल्लत कर देता है कि फिर वो चाहे भी तो नेकी के कामों की तरफ मुतवज्जो नहीं होता। वइन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस सबीली वयहसबूना अन्नहुम मुहतदून, और वो शयातीन उनको रोकते हैं सीधे रास्ते से और वो समझते हैं कि वो हिदायत याफ्ता हैं। हत्ता इज़ा जाअना क़ाला या लैता बनी व बैनका बुअदल मशरिक़ैनि फ़बिअसल क़रीन, यहाँ तक कि जब वो हमारे पास आएगा तो अपने साथी शैतान से कहेगा कि काश मेरे और तुम्हारे दरमियान मशरिक और मगरिब का फासला होता, तू तो बहुत ही बुरा साथी है। क्योंकि उस वक्त वो उस अंजाम को देख लेगा। जैसे दुनिया में हमारे सामने मिसाल है कि कोई इंसान खुद ही तरबियत के लोगों को दोस्त बनाता है तो उसका अंजाम बुरा ही होता है। फर्ज करें कि कोई डकैत होते हैं, अगर वो कहीं डाका डालें तो उनको उनके जब कॉल ट्रेस निकाले जाते हैं तो उनके दोस्तों को भी उठा लिया जाता है, हालांकि वो उस जुर्म में शामिल नहीं होते। तो जो बुरे साथी होते हैं वो दुनिया में भी नुकसान पहुंचाते हैं और आखिरत में भी। और उस दिन जब वो अपना इल्ज़ाम देख लेगा तो कहेगा कि काश मेरे और इस साथी के दरमियान मशरिक और मगरिब जितना फासला होता। वलन यनफ़अकुमुल यौमा इज़ ज़लमतुम अन्नकुम फ़िल अज़ाबि मुश्तरिकून, और जब तक तुम जुल्म करते रहे हो तो आज के दिन ये बात तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं देगी, तुम सब अज़ाब में शरीक हो। यानी अपने जुल्म के नतीजे में तुम और तुम्हारे शयातीन साथी जहन्नुम का अज़ाब इकट्ठे भुगतोगे, मगर इन शयातीन का अज़ाब में तुम्हारे से शरीक होना भी तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। इससे तुम्हारे अपने अज़ाब में भी कोई कमी नहीं होगी। अफ़अंता तुस्मिउ सुम्मा व तहदिल उम्या व मन कान फ़ी ज़लालिम मुबीन, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप बहरों को सुनाएंगे या आप अंधों को राह दिखाएंगे और उनको जो खुली गुमराही में मुब्तला है। फ़इम्मा नज़हबन्न बिका फ़इन्ना मिनहुम मुंतक़िमून, तो अगर हम आपको ले भी जाएं तब भी उनसे तो हम इंतकाम लेकर ही रहेंगे। यानी अगर हम आपको अपने पास बुला लें तब भी तो इन्हें उनके जुर्म की सज़ा मिलकर ही रहेगी। और नुरियन्नका लज़ी वअदनाहुम फ़इन्ना अलैहिम मुक़तदिरून, या ये भी हो सकता है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा दें वो कुछ जिसका हमने उनसे वादा किया है। यकीनन हमें इन पर पूरी कुदरत हासिल है। यानी हम चाहें तो आपकी ज़िंदगी में ही इन पर फैसला कुन अज़ाब ले आएँ और चाहें तो आपके बाद इनकी गिरफ्त करें। अल्लाह ताला के इख्तियार में सब कुछ है। फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैका इन्नका अला सिरातिन मुस्तक़ीम, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मजबूती से थाम लीजिए उसको जो आपकी तरफ वही किया गया है, यकीनन आप सीधे रास्ते पर हैं। व इन्नहु लज़िक्रुन लका व लिक़ौमिका व सौफ़ा तुसअलून, और ये कुरान आपके लिए भी याद दहानी है और आपकी कौम के लिए भी, और करीब आप सबसे पूछगछ होगी। यानी ये कुरान गोया आपका एक वजीफ़ा है, आप इसे हमेशा पढ़ते रहिए और आपकी कौम की हिदायत व फलाह भी इसी में ही है। तो कौम को भी क्या चाहिए कि इसी कुरान को अपना वजीफ़ा बना लें। वसलमन अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रुसुलिना, और आप पूछ लीजिए उनसे जिनको हमने आपसे पहले भेजा था अपने रसूलों में से। यानी आलम अरवाह में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात तमाम अंबिया और रसूल से रही थी,
معراج کے موقع پر بھی بیت المقدس میں آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی تھی، تو آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی جو رسول بھیجے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا رہا۔ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور بھی ایسے معبود بنائے ہیں جن کی پوجا کی جائے؟ یعنی آپ جس سے بھی پوچھیں گے ایسی ہی گواہی آپ کو نہیں ملے گی، اور نہ ہی کسی نبی کی تعلیمات ایسی تھیں جس میں یہ بات شامل ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ تو اس سے مراد وہ ابتدائی نشانیاں ہیں جنہیں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے تھے، اور ابتدائی نشانیاں کون سی تھیں؟ عصا اور ید بیضا، یعنی ان کا ہاتھ کا روشن اور چمکدار ہونا۔ فلما جاءهم بآیاتنا اذا هم منها یضحکون، اور جب وہ آیا ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر تو وہ ان نشانیوں پر ہنسنے لگے۔ وما نریہم من آیت الا ہی اکبر من اختها، اور نہیں دکھاتے تھے ہم انہیں کوئی نشانی مگر وہ اپنے جیسی پہلی نشانی سے زیادہ بڑی ہوتی تھی۔ تو اختیہا لفظی ترجمہ ہوگا اپنی بہن سے بڑی ہوتی تھی، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی نشانی سے پہلی نشانی سے بڑی ہوتی تھی، یعنی ہم ان کو ایک سے بڑھ کر ایک نشانیاں دکھاتے رہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی مزید 7 نشانیوں کی طرف اشارہ ہے۔ ان میں ایک بڑی نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ تھا، جس میں شکست کھا کر وہ ایمان لے آئے۔ مزید برآں پھر جب شدید قحط ہوا اور ہولناک طوفان باد و بالا، ٹڈی دل کا خوفناک حملہ، چڑیوں کا کھٹملوں کی بہتار، مینڈکوں کا امڑا ہوا سیلاب، کنویں اور چشموں کے پانی کا خون میں تبدیل ہو جانا، ایسی نشانیاں تھیں جن کے ظہور یکے بعد دیگرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشگی اعلان کے بعد ہوتی تھی۔ لیکن کیا کرتے تھے، جب یہ آفت ان سے ٹل جاتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ٹالنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرتے تھے، بلکہ قوم کہتی تھی کہ اے موسیٰ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ پریشانی ہم پر سے ہٹ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب وہ آفت ٹل جاتی تھی تو پھر وہ واپس چٹ کرنے والے ہو جاتے تھے۔ تو ہر نشانی اللہ تعالیٰ نے پہلی نشانی سے بڑی ہی بھیجی، لیکن انہوں نے اس کے اوپر غور و فکر نہیں کیا۔ وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں پکڑتے رہے اس عذاب کے ذریعے شاید کہ وہ باز آ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص اصول و قانون ہے کہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑے عذاب سے پہلے ان پر چھوٹے چھوٹے عذابات بھیجے جاتے ہیں، تاکہ وہ پھر کیا کریں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ لیکن جب وہ نہیں بنتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ان کے اوپر دنیا کو کشادہ کر دیتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ اب تو عذاب ہم پر آئے گا ہی نہیں، حالانکہ وہ عذاب کی بدترین صورت ہے کہ انسان اس کو عذاب سمجھتا بھی نہیں ہے۔ وقالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک، اور ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتی ہے جادوگر تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو اس عہد کی بنا پر جو اس نے تم سے کر رکھا ہے۔ اننا لمهتدون، ہم ضرور ہدایت پر آ جائیں گے۔ فلما کشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون، پھر جب ہم دور کر دیتے تھے ان سے وہ عذاب تو اسی وقت وہ وعدے سے پھر جاتے تھے۔ ونادى فرعون في قومه، اور فرعون نے اپنی قوم میں ڈنڈورا پٹوا دیا۔ قال یا قوم الیس لی ملک مصر، اس نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ افلا تبصرون، تو کیا تم نہیں وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ نہریں میرے نیچے سے بہہ رہی ہیں۔ تو اس وقت فکرے کا عموماً مفہوم ہمارے یہاں یوں سمجھ لیا جاتا ہے کہ جیسے فرعون نے اپنے محل کے نیچے بہنے والے دریا کا ذکر کیا، حالانکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ملک کے اندر آبپاشی کا جو پورا نظام ہے جس پر تمہاری معیشت کا انحصار ہے، یہ بھی میرے حکم کے تابع ہے، میں جس کا چاہے پانی بند کر دوں اور جس کا چاہے پانی کھول دوں۔ تو کیا کیا اس نے، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، یعنی اپنی حاکمیت کا اس نے اعلان کر دیا۔ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، کیا میں بہتر نہیں ہوں اس سے جو ایک بے عزت آدمی ہے، یعنی مصر کی حکومت اور اس کے معاشی وسائل کا بلا شرکت غیر مالک میں ہوں۔ کیا یہ موسیٰ میرا مقابلہ کر سکتا ہے جو محض میری ہی قوم کا ایک محکوم فرد ہے؟ ولا یکاد یبین، اور صاف بات بھی نہیں کر سکتا، یعنی یہ خطابت پر بھی قادر نہیں اور اپنا مدعا واضح طور پر بیان نہیں کر سکتا۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، تو کیا کیوں نہیں اتارے گئے اس پر سونے کے کنگن، یعنی اگر یہ واقعی اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے تو اللہ نے اسے سونے کے کنگن کیوں نہیں مہیا کیے کہ ایک بادشاہ کے مقابلے میں جا رہے ہو تو بادشاہ کے مقابلے میں مال و دولت بھی لے کے جاؤ، یا کم از کم ایک سونے کا کنگن ہی پہن کے چلے جاؤ۔ او جاء معه الملائکۃ مقترنین، یا اس کے ساتھ فرشتے چلے آ رہے ہوتے صفے باندھے۔ فاستخف قومه فاطاعوه، تو اس طرح اس نے اپنی قوم کی مت مار دی اور انہوں نے اس کا کہنا مانا۔ انہم كانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ لوگ خود بھی نافرمان ہی تھے۔
فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعین، تو جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین، چنانچہ ہم نے انہیں بنا دیا ماضی کی داستان اور بعد والوں کے لیے ایک نشان عبرت۔ فلما ضرب ابن مریم مثلا اس قوموں کا منہ یصدون، اور جب قرآن میں ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے تو اس پر آپ کی قوم چلانے لگتی ہے۔ وقالوا آلہتنا خیر ام ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ، ما ضربوہ لک الا جدلا بل ہم قوم خصمون، یہ باتیں وہ آپ سے نہیں کرتے مگر صرف جھگڑا کرنے کو، بحث و تکرار کرنے کو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ہیں ہی جھگڑالے لوگ۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، وہ تو بس ہمارا ایک بندہ تھا جس پر ہم نے خاص انعام فرمایا اور ہم نے اس کو ایک نشانی بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے، یعنی بنی اسرائیل کے لیے حضرت عیسیٰ کی ذات میں، ان کی پیدائش میں اور ان کے معجزات میں اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ آپ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے اور اپنی پیدائش کے فوراً بعد انگوڑے میں ہی آپ نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اس کے علاوہ آپ کو خلق حیات اور احیاء موتیٰ یعنی مردوں کو زندہ کرنے کے علاوہ بھی بہت سے معجزات عطا ہوئے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُمْ مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو تم میں سے فرشتے بنا دیں جو زمین میں جانشین ہوں۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور یقیناً وہ قیامت کی ایک علامت ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ورود اول میں بنی اسرائیل کے لیے ایک نشانی ہے، یعنی مجسم معجزہ تھے، جبکہ اپنے ورود ثانی یعنی جب ان کا دوبارہ نزول ہوگا تو قیامت کے علامت کبریٰ میں سے یہ نزول ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول اور قرب قیامت کی زمانے کی کیفیت حدیث میں تفصیل سے بیان ہو چکی ہے کہ قرب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، تو اس قیامت کے بارے میں تم ہرگز شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور دیکھو شیطان تمہیں روک نہ دے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں صراط مستقیم کی پیروی سے روک دے جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ یہ مت بھولو کہ شیطان اس صراط مستقیم پر گامزن ہونے والوں کا کھلا دشمن ہے، انہیں گمراہ کرنے کے لیے ہر طرح کے حربے آزماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ باخبر کر دیا کہ دیکھو شیطان تمہیں صراط مستقیم سے گمراہ نہ کر دے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَیِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُکُم بِالْحِکْمَةِ، اور جب آئے عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں۔ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اور تاکہ میں واضح کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یقیناً اللہ ہی ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر ان میں سے کئی گروہ باہم اختلاف میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو بڑے گروہوں کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے، اور وہ یہودی آپ کی مخالفت میں اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے آپ کو جادو کا مرتد اور ولد الزنا نعوذ باللہ قرار دے دیا، اور ان کے مقابلے میں عیسائیوں نے دوسری انتہا پر جا کر آپ کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا، اور آپ کے بارے میں عقیدہ بھی گڑھ لیا کہ آپ اپنے نام لیواؤں کی طرف سے خود سولی پر چڑھ گئے ہیں۔ یوں آپ کی قربانی ہر ماننے والے کے لیے گناہوں کا کفارہ بن گئی۔ بہرحال یہ دونوں ہی عقائد بالکل ہی غلط ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ عَلِيمٍ، پس تباہی اور بربادی ہے ان ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ لوگ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے قیامت کے کہ وہ آ جائے ان پر اچانک اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، بہت گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے، یعنی دنیا کی تمام دوستیاں اس دن دشمنی میں بدل جائیں گی سوائے مومنین صادقین کی باہمی دوستی کے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیندار لوگوں سے دوستی رکھو، کیونکہ مرنے والا اپنے دوست کے دین پر ہی ہوتا ہے۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اور ان سے کہا جائے گا اے میرے بندو آج تم پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم رنجیدہ ہوگے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یعنی وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور فرما بردار تھے۔ ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون،
داخل ہو جاؤ جنت میں، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، تمہارا اعزاز و اکرام کیا جائے گا۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب، گردش کرائے جائیں گے ان پر سونے کی تشتریاں اور پیالے، وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون، اور وہاں ہوگا وہ سب کچھ جس کی طلب ہوگی انسان کے نفس کو اور جس سے نگاہیں لذت حاصل کریں گی، اور تم سب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ یعنی جنت کے پھول، باغیچے، مناظر اور اہل جنت کی بیویاں، غرض وہاں کی ہر چیز انتہائی حسین اور دلکش ہوگی کہ انسان کا دل بھی خوش ہوگا اور اس کی نگاہوں کو بھی لذت حاصل ہوگی۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ ہے وہ جنت جس کے وارث تم بنائے گئے ہو ان اعمال کی بنا پر جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی جنت میں تمہارا داخلہ اس کی تمام نعمتیں تمہارے نیک اعمال کا بدلہ ہے جو دنیا میں تم کرتے رہے ہو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کی قدردانی اور قدر افزائی کا ایک شاہانہ انداز ہے جو قرآن میں جا بجا ملتا ہے۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون، اور اس میں تمہارے لیے بکثرت پھل موجود ہیں جن میں سے تم کھاتے ہو۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم، اس کے برعکس جو مجرم ہوں گے وہ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، اور وہ ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں پڑے رہیں گے بالکل نا امید ہو کر۔ انہیں جہنم سے چھٹکارا پانے کا کوئی بھی امکان نظر نہیں آئے گا۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اور وہ ندا کریں گے کہ اے مالک اب تو آپ کا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے گا۔ مالک سے یہاں مراد جہنم کا دروغہ ہے۔ اہل جہنم اسے مخاطب کر کے فریاد کریں گے کہ اب ہم سے عذاب کی سختی مزید نہیں جھیلی جاتی، تو آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہ ہمارے موت کر کے ہمارا قصہ ہی تمام کر دے۔ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، وہ جواب دے گا کہ تمہیں تو اب ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے لیکن تمہاری اکثریت حق کو ناپسند کرتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے تمہارے پاس سچا دین اور سچی تعلیمات پہنچاتے رہے ہیں، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے بیدار ہی رہے، جس کا نتیجہ آج تمہارے سامنے ہے۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، کیا انہوں نے کوئی قطعی فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی ایک قطعی فیصلہ کیے لیتے ہیں۔ یعنی حق و باطل کی اس کشمکش میں مشرکین مکہ نے اگر حق کو نہ ماننے کا ہی فیصلہ کر لیا ہے تو پھر ہم بھی ان کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی خفیہ باتوں اور رازدارانہ مشوروں کو نہیں سنتے؟ بلا ورسولنا لدیہم یکتبون، کیوں نہیں ہم سب کچھ وہ سن رہے ہیں اور ہمارے علم ان کے پاس لکھ رہے ہیں، یعنی ہمارے بھیجے ہوئے وہ کون ہیں؟ کرامن اور کاتبین، جو انسان کے ہر اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا عبد العابدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا مالک ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ فذرهم یخوضوا ویلعبوا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یہ مین میخ نکالتے رہیں اور لہو و لعب میں پڑے رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ یہ ملاقات کر لیں اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے جو آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے، اور وہ بہت حکمت والا اور ہر خیر کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی پوری کائنات میں ہر جگہ اسی کا اقتدار ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور بہت زیادہ برکت ہے وہ ذات جس کے اختیار میں ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور ان دونوں کے درمیان کی ساری چیزوں کی۔ یعنی فرعون کا خدائی دعویٰ تو صرف مصر کی حکومت تک محدود تھا نا، مصر سے باہر اس کی خدائی طاقت نہیں تھی، مگر اللہ کی حکومت واقعتاً آسمانوں اور زمین پر اور دنیا ما فیہا پر محیط ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے پاس قیامت قائم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور کوئی اختیار نہیں رکھتے کسی بھی شفاعت کا جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا، سوائے اس کے جو حق کی گواہی دیں اور وہ جانتے ہوں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے کہ اللہ نے۔
یعنی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ خود ان کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے۔ اس فطرے کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر آپ ان سے ان کے معبودے کے بارے میں پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو بھی وہ جواب دیں گے کہ انہیں بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر کہاں سے یہ پھیر دیے جاتے ہیں۔ وَقِيلَ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اور قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کی کہ اے میرے رب یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لا رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کا انداز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہاں نقل ہوا کہ اے میرے پروردگار، میری یہ قوم ہر درمی اور جد پر اتر آئی ہے، نہ تو یہ لوگ میری باتوں کو سنتے ہیں اور نہ ہی بطور نبی کے میری تصدیق کرنے کو تیار ہے۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے درگزر کیجئے۔ وَقُلْ سلام، اور کہہ دیجئے سلام۔ یعنی اگر یہ لوگ آپ سے الجھتے ہیں، دعوت کے جواب میں آپ سے استہزاء کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کہہ کر ان سے نظر انداز کر دیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ان قریب یہ لوگ جان جائیں گے، یعنی اب وہ وقت دور نہیں جب حقیقت ان پر منکشف ہو جائے گی، بہت جلد حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے گا۔ سورہ دخان کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، حروف مقطعات ہیں جن کا صحیح مفہوم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا ایک مبارک رات میں۔ تو یہ مضمون سورہ قدر میں واضح تر انداز میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو قرآن مجید میں عام طور پر اہم مضامین کم از کم 2 مرتبہ آئے ہیں، اس لیے اس رات کا خاص رات کا ذکر بھی 2 مرتبہ، ایک مرتبہ اس آیت میں اور دوسری مرتبہ لیلۃ القدر میں آیا ہے۔ تو اس آیت میں لیلۃ المبارکہ کے نام سے ہے اور سورت میں لیلۃ القدر کے نام سے۔ انا کنا منذرین، یقیناً ہم خبردار کر دینے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں تمام پرحکمت امور کے فیصلے صادر کیے جاتے ہیں۔ امرا من عندنا انا کنا مرسلین، طے شدہ احکامات ہماری طرف سے، یقیناً ہم ہی ہیں رسولوں کو بھیجنے والے۔ رحمۃ من ربک انہ هو السمیع العلیم، رحمت کے طور پر آپ کے رب کی طرف سے، یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ یعنی یہ تمام فیصلے یقیناً اللہ کی رحمت پر مبنی ہوتے ہیں، خاص طور پر قرآن کا نزول اور نبیوں کا نزول اور نبی آخر الزماں کی بعثت اور انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت کا مظہر ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، آسمانوں اور زمین کا رب اور جو کچھ ان کے مابین ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ یقیناً ساری کائنات کا پروردگار اور مالک اللہ ہی ہے۔ اس حقیقت کو مان لینا تو آسان ہے، لیکن دل کی گہرائیوں میں اس یقین کو بٹھا لینا انسان کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ انسان کا نفس اس سلسلے میں اسے قدم قدم پر دھوکہ دیتا ہے کہ فلاں چیز میری ہے، فلاں چیز کا مالک میں ہوں۔ بہرحال ہمیں دل سے یقین کرنا ہے کہ ہر چیز اللہ ہی کی ہے، وہی ہر شے کا مالک ہے۔ اگر راجی اختیار ہمیں ملا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ملا ہے، وہ جب چاہے ہم سے واپس لے لے۔ دنیا کی ساری چیزیں حتیٰ کہ انسان کی جان، اس کا جسم، اس کے اعضاء، سب کے سب چند روز کے لیے اس کے پاس امانت ہے۔ حقیقت میں اس کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آخرت میں ان سے ایک ایک امانت کا حساب لیا جائے گا اور اس حساب کے دوران انسان کے اپنے اعضاء اپنے حقیقی مالک کے سامنے اس کے خلاف گواہیاں دیں گے، کیونکہ جب انسان اپنے گناہوں سے، اپنے شرک سے توبہ وہ انکار کر دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کا ہر عضو اس کے خلاف گواہی دے گا کہ وہ کیا کام کیا کرتا تھا۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی۔ بل ہم فی شک یلعبون، لیکن یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل مکہ کے سامنے قرآن پیش کرتے تھے تو ان میں سے اکثر لوگ اس کلام اللہ کو ماننے کے بجائے اس کے بارے میں شکوک اور شبہات کا اظہار کرتے تھے۔ بس اسی بنا پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی اڑاتے تھے کہ دیکھیں جی، یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو آپ انتظار کیجیے اس دن کا جس دن آسمان لائے گا ایک واضح دھواں، اور وہ دھواں کیسا ہوگا؟ وہ پوری دنیا کو ڈھانپ لے گا۔ یکشن ناس، وہ ڈھانپ لے گا لوگوں کو، ھذا عذاب علیم، یہ ایک دردناک عذاب ہوگا۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، وہ سب لوگ کہیں گے اے ہمارے رب اس عذاب کو ہم سے دور کر دے،
ہم ایمان لانے والے ہیں۔ انا لہم الذکر وقد جاءہم رسول مبین، کہاں ہے ان کے لیے یاد دہانے کی استعداد جبکہ آ چکا ہے ان کے پاس ایک واضح کر دینے والا رسول۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر انہوں نے منہ پھیر لیا اس کی طرف سے اور کہا یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا مجنون ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ باتیں یا تو اللہ کے رسول کو کسی نے سکھائی ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ ان پر آثیر و جنات وغیرہ کا اثر ہو گیا، یا ان کا دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں رہا معاذ اللہ۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، اور ہم دور کر دیں گے اس عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے، تو تم کو لوٹ کر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کرتے رہے ہو۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان کے بچے سے عذاب کو ٹال دے تو واپس یہ اسی طرح کے کاموں میں ملوث ہو جائیں گے، اپنے گناہوں سے باز نہیں آئیں گے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس دن ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ، اس دن یقیناً ہم پورا انتقام لیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور ہم نے آزمایا تھا ان سے پہلے قوم فرعون کو بھی، اور ان کے پاس ایک بہت معزز رسول آیا تھا۔ ان ادوا الی عباد اللہ انی لکم رسول امین، اس پیغام کے ساتھ کہ تم اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ یعنی حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک معزز اور امانت دار رسول ہوں، اور تمہاری طرف اللہ کا یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ تم بنی اسرائیل کو آزاد کر کے میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دو۔ یعنی ایک مظلوم قوم کی رہائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ وَأَن لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں ایک واضح سند۔ یعنی اگر تم لوگ میری مخالفت کرو گے تو یہ گویا اللہ کی مخالفت ہے اور اس کے خلاف سرکشی ہوگی، اس لیے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں اور اسی کے پیغامات تم تک پہنچا رہا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، اور میں نے پناہ پکڑ لی ہے اپنے اور تمہارے رب کی اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کر دو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو تو مجھ سے دور رہو۔ تمہاری سازش کے خلاف چونکہ میں نے اپنے رب کی پناہ حاصل کر لی ہے، اس لیے اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو میرے خلاف کوئی عملی اقدام کرنے سے باز رہنا۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، بس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم قوم ہے۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلَكُمْ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ بس میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، آگاہ رہو کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ وَسُقِ الْبَحْرَ رَحْوًا، اور چھوڑ دینا سمندر کو ساکن، ہم سمندر کو پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنا دیں گے، اس راستے سے گزر جانے کے بعد اسے اسی طرح ساکن چھوڑ دینا۔ یعنی ہم سب نے یہ پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو سمندر کے اوپر راستے بن گئے، تو یہ بھی ممکن تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گزر جاتے تو واپس اپنا عصا مارتے دوبارہ سمندر بن جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جس طرح ہے ساکن وہ ہو جائے اس کو اسی طرح چھوڑ دینا۔ انہم جند مغرقون، یقیناً ایک لشکر ہے جو غرق کیے جائیں گے۔ تو یعنی فرعون کا لشکر تمہارا تعاقب کرے گا اور اسی راستے سے گزرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو غرق کر دیں گے۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم، انہوں نے کتنے ہی باغوں چشموں کھیتوں اور شاندار رہائش گاہوں کو چھوڑا۔ ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور کیسی کیسی نعمتوں کو جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے۔ کذالک، یوں ہی ہوا، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِینَ، اور ہم نے وارث بنایا ان چیزوں کا دوسرے لوگوں کو۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، تو نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی گئی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور ہم نے نجات دے دی، اور نہ زمین اور نہ ہی مہلت اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی گئی۔ فما بغت علیہم السماء والارض، تو نہ ہی ان پر آسمان رویا اور نہ ہی زمین، وما كانوا منظرین، اور نہ ہی وہ مہلت دیے گئے۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور ہم نے نجات دے دی بنی اسرائیل کو ذلت آمیز عذاب سے۔ من فرعون، یعنی فرعون سے، انه كان عالیا من المسرفین، یقیناً وہ بڑا ہی سرکش اور حد سے نکل جانے والوں میں سے تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے علم رکھنے کے باوجود ان کو یعنی بنی اسرائیل کو اقوام عالم پر ترجیح دی۔ یعنی بنی اسرائیل کی تمام خرابیاں کوتاہیاں ہمارے علم میں تھیں، اس کے باوجود ہم نے دنیا کے تمام اقوام پر انہیں فضیلت دے کر برگزیدہ کیا تھا۔ اور ہم بڑی سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل سے مضمون پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا تھا کہ انہیں امامت دی تھی، انہیں تمام جانوروں پر فضیلت دی تھی، لیکن جب انہوں نے اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے یا بالکل سرے سے ہی انجام نہیں دی تو اللہ تعالیٰ نے وہ امامت ان سے لے لی
اور وہ اب امت محمدی کے پاس ہے، بنی اسماعیل کے پاس۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے انہیں بہت سی نشانیاں دی جن میں بہت واضح آزمائش تھی۔ یعنی اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کو بار بار ایسی آزمائشوں سے دوچار کیا گیا جو ان کے لیے بلاء حسنہ کا درجہ رکھتی تھی، یعنی ایسی آزمائشیں جو انسان کی بھلائیوں کو بڑھانے اور اچھائیوں کو نکھارنے کا باعث بنتی ہیں، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ روگردانی کی اور وہ اپنے کفر میں، ناد میں اور شرک میں حد سے بڑھتے ہی چلے گئے۔ ان هؤلاء لیقولون، یہ لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں، ان لوگوں سے مراد اہل مکہ ہیں، چونکہ یہ مکی صورت ہے اس لیے بنی اسرائیل کا ذکر کرنے کے بعد اب مشرکین مکہ کے اقوال و عقائد پر تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، کچھ نہیں مگر یہ ہماری پہلی موت ہوگی اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، کہ بس ہماری موت کے ساتھ ہی ہماری زندگی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا، اس کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے عقیدے کو ہم بالکل ہی نہیں مانتے۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو لاؤ ذرا ہمارے آباء و اجداد کو اگر تم سچتے ہو۔ یعنی اپنے موقف کی حمایت میں وہ لوگ یہ دلیل دیتے تھے کہ اگر تم بعث بعد الموت کے عقیدے کو سچ مانتے ہو تو ذرا ہمارے فوت شدہ آباء و اجداد کو زندہ کر کے لے آؤ۔ اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم، کیا یہ بہتر ہے یا تبع کی قوم جو وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے؟ یعنی یمن کے بادشاہ قدیم بادشاہ تبا کہلاتے تھے، جس طرح پرانے زمانے میں مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون اور عراق کے بادشاہ کا لقب نمرود تھا، اس طرح یمن کے بادشاہ کا لقب تبا تھا۔ اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ سب کے سب مجرم تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمانوں اور زمین پر جو کچھ ان کے مابین ہے محض کھیل تماشے کے طور پر تخلیق نہیں فرمایا۔ ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرهم لا یعلمون، ہم نے انہیں نہیں بنایا ان دونوں کو مگر حق کے ساتھ اور ان لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، یقیناً فیصلے کا دن ان سب کے وقت معین ہے۔ یوم لا یغنی مولا ام مولا شیئا ولا هم ینصرون، جس دن کوئی دوست کسی دوست سے کچھ کام نہیں آ سکے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ الا من رحم اللہ، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ انہ هو العزیز الرحیم، یقیناً وہی ہے زبردست بہت رحم فرمانے والا۔ ان شجرۃ الزقوم، یقیناً زقوم کا درخت طعام الاثیم گناہ گاروں کا کھانا ہے، کالمہل پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، یغلی فی البطون کھولے گا پیٹوں کے اندر۔ تو اس درخت کا ذکر ہم پہلے سورہ صافات میں کر چکے ہیں۔ اس کی شگوفے نہایت بدشکل، بدذائقہ اور بدبودار ہوں گے، اہل جہنم اس کو کھانے پر مجبور ہوں گے۔ جب وہ بھوک سے بےحال ہو کر اس کو کھائیں گے تو ان کے پیٹوں میں پگھلے ہوئے تانبے کی طرح جوش مارے گا۔ استغفر اللہ۔ کغلی الحمیم، جیسے گرم کھولتا ہوا پانی۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پھر کہا جائے گا پکڑو اس کو اور دھکیلتے ہوئے لے جاؤ اسے ایک جہنم کے بیچوں بیچ۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر انڈیل دو اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب۔ ذق، اب چکھو، انک انت العزیز الکریم، تم تو بڑے طاقتور بہت معزز تھے نا۔ یعنی مثلاً جیسے ابو جہل ہے، تمہیں اپنی سرداری اور جتھے داری پر بڑا فخر تھا نا، اور ولید بن مغیرہ تمہیں بھی تو اپنی دولت اور اپنے جوان بیٹوں کے بلبوتے پر بڑا اکڑ تھا، ناز تھا، غرور تھا۔ آج جہنم کی آگ، زقوم کی کھانے، کھولتے ہوئے پانی کے عذاب کا مزہ چکھو، اب یہی تم لوگوں کا مقدر ہے۔ ان ھذا ما کنتم به تمترون، یقیناً یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے۔ شک کیا تھا ہم سورہ صافات میں پڑھ چکے ہیں کہ جب یہ زقوم کا ذکر آیا تو ابو جہل نے کہا کہ اس سے مراد پنیر اور کھجور ہے، تو یہ تمہیں بڑے مزے لے کر کھا لوں گا۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم تو اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے تھے، اور اب دیکھو کہ وہ کیا چیز ہے اور تمہیں اس کے کھانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ جہنمیوں کے ذکر کے بعد اب اللہ تعالیٰ جنتیوں کا بیان فرما رہے ہیں۔ ان المتقین فی مقام امین، اس کے برعکس متقین بڑی امن والی جگہ میں ہوں گے، فی جنات و عیون، باغات اور چشموں میں، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، باریک اور موٹے ریشم کا لباس پہنیں گے، ایک دوسرے کی طرف رخ کیے ہوئے بیٹھیں گے۔ ان کا نیچے کا لباس موٹے ریشم کا جبکہ اوپر کا باریک ریشم کا ہوگا۔ کذالک، اسی طرح ہوگا، وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان سے بیاہ دیں گے بڑی آنکھوں والی حوریں۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ طلب کریں گے اس میں سے ہر طرح کے پھل اطمینان کے ساتھ۔
جنت کے پھلوں میں سے جس پھل کی وہ خواہش کریں گے ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم، وہ نہیں چکھیں گے اس میں موت کے سوا اس سے پہلی موت کے، سوائے اس پہلی موت کے، اور اللہ نے انہیں بچا لیا جہنم کے عذاب سے۔ پہلی موت کیا ہے؟ جو ہمیں دنیا میں یہاں پہ ملے گی، اس کے بعد پھر دوبارہ ان پر موت وارد نہیں ہوگی، یعنی انہیں موت کی سختی کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور جنت کا قیام ان کا ہمیشگی کا ہوگا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے، آمین۔ فضلا من ربک، یہ فضل ہوگا آپ کے رب کی طرف سے، ذالک هو الفوز العظیم، یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو بلا شبہ اس میں نیکیوں اور محنت کا حصہ ہوگا، لیکن اس دن کی کامیابی نیک اعمال کی کثرت کے باوجود بھی اللہ کی رحمت اور اس کے خصوصی فضل کے بغیر ممکن نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ کا فضل ہوگا جس کے ذریعے سے انسانوں کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے آپ کی زبان پر تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، تو آپ انتظار کیجئے، یہ بھی انتظار کر رہی ہیں۔ تو گویا یہاں عذاب کی پیشگوئی کر دی گئی، اور جو حضرت عبداللہ بن مسعود کے نزدیک اہل مکہ کا خشک سالی اور قحط کی صورت میں آنے والا تھا، وہ سارے عذابات آ گئے۔ تو اب کیا ہے کہ اب قیامت ہی آنی ہے جس دن تمام انسانوں کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ سورۃ الجاثیہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، حروف مقطعات ہیں جن کا صحیح مفہوم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارا جانا ہے اس اللہ کی طرف سے جو زبردست کمال حکمت والا ہے۔ انا فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یقیناً آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، اور تمہاری تخلیق میں اور جو اس نے پھیلا دیے ہیں زمین میں جاندار، ان میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کریں۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور رات اور دن کے اختلاف میں اور اس میں جو آسمان سے رزق اترتا ہے۔ رزق سے مراد یہاں بارش کا پانی ہے جو زمین سے روزی کے نکلنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور بارش کے پانی کا نزول گویا انسانوں اور دوسرے جانداروں کے لیے رزق کا نزول ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زندہ کر دیتا ہے اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد، یعنی وہ زمین جو بنجر اور بے آب و گیاہ پڑی تھی، بارش کے برستے ہی ہریالی اور طرح طرح کے نباتات کے لباس میں ملبوس نظر آنے لگی۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آیَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور ہواؤں کے چلنے میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ تِلْکَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھ کر سنا رہی ہیں آپ کو حق کے ساتھ۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللہِ وَآیَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، تو اب اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یعنی اگر یہ لوگ کائنات میں موجود آیات آفاقی کا بچشمے سر مشاہدہ کرنے اور قرآن کی آیات کو سننے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے، تو وہ کس معجزے کو دیکھ کر وہ ایمان لائیں گے؟ کیونکہ ایمان کی دولت تو صرف اسی ہی نصیب ہوتی ہے جو خود طالب ہدایت ہو۔ تو بلا شبہ قرآن ہی ہر طالب ہدایت کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ، سراج منیر، منبع رشد و ہدایت ہے۔ اگر کسی کے دل میں ہدایت کی طلب ہی نہ ہو تو بڑے سے بڑا معجزہ دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لائے گا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، بربادی ہے ہر جھوٹ گھڑنے والے گناہ گار کے لیے۔ يَسْمَعُ آیاتِ اللہِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، وہ سنتا ہے اللہ کی وہ آیات جو اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، پھر وہ اڑ جاتا ہے ضد پر تکبر کرتے ہوئے جیسے کہ اس نے انہیں سنا ہی نہ ہو۔ وَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ یہ دراصل سرداران قریش کے رویے کا ذکر ہے، ان میں سے اکثر کا یہی حال تھا۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جب ہماری آیات میں سے کوئی بات اس کے علم میں آتی ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے احانت آمیز عذاب تیار ہو چکا ہے۔ من ورائہم جہنم، اور ان کے پیچھے جہنم ہے، یعنی جہنم ان کے منتظر ہے۔ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئًا، اور جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے ذرا بھی کام نہیں آئے گا۔ یعنی دنیا میں انہوں نے جو کچھ کمایا، مال و دولت جمع کی، یہ سب کچھ انہیں جہنم سے نہیں بچا سکے گا۔ وَلَا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللہِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا مددگار بنا رکھا ہے ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔
یعنی اللہ کی سوا انہوں نے جو جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں ان کی سفارش اور شفاعت کا الزام بھی ہے، وہ بھی انہیں جہنم کی عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ ھذا ھدی، یہ قرآن ہدایت ہے، والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ الذی سخر لکم البحر ولتجری الفلک فیہ بامرہ، اور اللہ ہی ہے جس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے سمندر کو تاکہ تم اس میں کشتیاں چلاؤ اس کے حکم سے۔ وَلَتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْکُرُونَ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اللہ کا فضل تلاش کرنے سے یہاں تجارت کے ذریعے روزی تلاش کرنا مراد ہے، جبکہ کشتیاں، جہاز سمندروں اور دریاؤں میں سے سامان تجارت کی نقل و حرکت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے اپنی طرف سے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ، اور یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ ذرا درگزر کریں ان لوگوں سے جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے۔ لیجزی قوم بما كانوا یکسبون، تاکہ اللہ بدلہ دے قوم کو ان کی اپنی کمائی کے مطابق۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون، اور جس نے اچھا کام کیا تو اس نے اپنے ہی بھلے کے لیے کیا، اور جس نے کچھ برا کام کیا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو عطا کی کتاب، حکومت اور نبوت۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے انہیں سکھا دی اور ہم نے انہیں عطا کی بہت سی پاکیزہ چیزیں، اور ہم نے انہیں تمام جہانوں کی قوموں پر فضیلت دی۔ وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں عطا کی دین کے معاملے میں واضح ہدایات۔ تو یہاں امر سے مراد دین و شریعت ہے، یعنی ان کے انبیاء کو وحی کے ذریعے اللہ کی طرف سے تمام ضروری ہدایات مسلسل ملتی رہیں، اس کے علاوہ انہیں تورات، زبور اور انجیل جیسی کتابیں بھی عطا ہوئیں۔ وَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے نہیں اختلاف کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس صحیح علم آ چکا تھا، محض باہم زدہ کے سبب۔ یعنی اللہ کی واضح تعلیمات ان لوگوں تک پہنچ چکی تھی، اس کے باوجود ضد بازی کی بنیاد پر ان کے اندر شدید اختلافات پیدا ہو گئے، اور ان اختلافات کی وجہ سے قوم مختلف گروہوں میں بٹ گئی۔ پہلے یہود اور نصارہ الگ ہوئے، پھر دونوں گروہوں کے اندر مزید کئی فرقے بن گئے، اور پھر کیا ہوا، آج مسلمانوں میں بھی بہت سے فرقے بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے اس قوم کا شرازہ بکھر ہوا ہے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو قائم کر دیا دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ پر، یعنی شریعت پر، تو آپ اسی کی پیروی کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جن کے پاس کوئی علم نہیں آیا۔ إِنَّهُمْ لَن يَغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آ سکیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور یقیناً یہ ظالم مشرک ایک دوسرے کے مددگار ہیں، جبکہ اللہ مددگار ہے متقین کا۔ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یہ ہیں آنکھیں کھولنے والی باتیں لوگوں کے لیے، ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ان پر یقین کریں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ بری باتوں کا ارتکاب کرتے رہے ہیں کیا انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور جو انہوں نے نیک اعمال کیے۔ سواء محیاہم ومماتہم سواء ما یحکمون، کہ ان کی زندگی اور موت ایک جیسی نہیں ہے، بہت بڑا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق وقضى تجزى كل نفس بما كسبت لا یظلمون، اور اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ یعنی عدل کے ساتھ پیدا کیا تاکہ برا برا بدلہ دیا جائے، اور ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا ہو ان پر کوئی ظلم نہ ہو۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو خواہش نفس کو معبود بنانے کا مقصد کیا ہے کہ انسان کا جو دل چاہے
وہ اس کو کرتا رہے، اللہ کے حکم کو، اس کی شریعت کو بالائے طاق رکھ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو ہی معبود بنا لیا، وہ اللہ علم، اور اللہ نے اسے گمراہ کر رکھا ہے اس کے علم کے باوجود۔ تو ہو سکتا ہے وہ کوئی بہت بڑا عالم ہو یا اعلیٰ پائے کا محقق ہو یا کوئی نامور سائنسدان ہو، مگر جس نے انسان نے اپنے نفس کا بندہ بن کر رہنا قبول کر لیا، اس کی علمی اہلیت، تحقیقی استعداد اور سائنٹیفک اپروچ اسے نہ تو اللہ کی اطاعت کی راہ دکھا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے دل کو ایمان اور اللہ کی مغفرت کے نور سے منور کر سکتی ہے۔ ایسے بدقسمت لوگوں پر اللہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اللہ نے اس کی سماعت اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ ومن یہدہ من بعد اللہ فلا تذکرون، تو کیا اللہ کے اس فیصلے کے بعد اب کون ہے جو اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی اور زندگی سوائے ہماری زندگی کے، اور ہم خود ہی مرتے ہیں اور خود ہی جیتے ہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں نہیں ہلاک کرتا مگر زمانہ، یعنی ہم تو محض زمانے کی گردش سے ہلاک ہوتے ہیں، نہ تو کوئی اللہ ہے جو انسانوں کی موت کے پروانے جاری کرتا ہو، اور نہ ہی کسی فرشتے وغیرہ کا کوئی وجود ہے جو آ کر کسی کی روح قبض کرتا ہو۔ وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون، حالانکہ ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، یعنی اس قول کے بارے میں کوئی علم نہیں، وہ تو صرف ظن سے کام لے رہی ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات، تو نہیں ہوتی ان کی کوئی دلیل سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ زندہ کر کے لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو اگر تم سچے ہو، تو پھر ہم تمہارے بعد الموت کے دعوے کو مان لیں گے۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے اور وہی تمہیں موت دے گا، یعنی میں نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کسی کو زندہ کروں گا، ہر کسی کی زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے۔ ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، پھر تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ یخسر المبطلون، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جھٹلانے والے بڑے خسارے میں ہوں گے، یعنی جو لوگ حق کو باطل قرار دے رہے ہیں روز محشر انہیں عظیم خسارے کا سامنا کرنا ہوگا۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِیَةً، اور تم دیکھو گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی۔ کل امت تدعیٰ الی کتابہا، اور ہر امت کو بلایا جائے گا اس کے نامہ اعمال کی طرف۔ وہاں سر محشر باری باری ندا ہوگی کہ فلاں قوم کو لے آیا جائے اور ان کا نامہ اعمال پیش کیا جائے۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا جو تم کرتے رہے ہو۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہمارا تیار کردہ نامہ اعمال ہے جو تمہارے پاس یا تمہارے اوپر حق کے ساتھ گواہی دے گا۔ یہ وہ ریکارڈ ہے جس میں ہم نے تمہارے ایک ایک عمل کو محفوظ کر رکھا ہے، یہ بھی تمہاری ایک ایک حرکت کی ٹھیک ٹھیک تفصیل بتا دے گا اور تمہارے خلاف بالکل ٹھیک ٹھیک گواہی دے گا۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، اور جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم اسے لکھواتے جا رہے تھے۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس وہ لوگ جو ایمان لائے ہوں گے، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، فیدخلہم ربہم برحمتہ ذلک ھو الفوز المبین، تو ان کو داخل کرے گا ان کا رب اپنی رحمت میں، یہ بہت واضح کامیابی ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، أَفَلَمْ تَكُنْ آیَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اللہ ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، تو تم نے استکبار کیا اور تم مجرم لوگ تھے، یعنی ہمارے آیات کے آگے سر جھکانے اور ہمارے احکامات کو تسلیم کرنے کے بجائے تم نے استکبار کا رویہ اپنایا، اور اس لحاظ سے واقعی تم بڑے مجرم تھے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت آنے میں کوئی شک نہیں، قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تو تم کہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں کہ قیامت کیا ہوتی ہے، ہم نہیں جانتے، ما ندری ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے۔
یعنی قیامت کی گھڑی کا سن کر تم کہا کرتے تھے کہ ہم کسی قیامت کو نہیں جانتے۔ تمہارے یہ گستاخانہ جملے ہمارے پاس ریکارڈ میں موجود ہے۔ ان نظن الا ظنا، اور ہاں ہمیں ایک گمان سا تو ہوتا تھا۔ یعنی کبھی کبھی جب تم قیامت کا ذکر سن کر یوں کہا کرتے تھے کہ ہاں قیامت کے قائم ہونے اور آخرت کی زندگی میں ہمیں گمان سا تو ہوتا تھا، ایک خیال سا آتا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ نیکی اور بدی کے فرق اور جزا و سزا کی منطق کو تم لوگ خوب سمجھتے تھے۔ تم جانتے تھے کہ بے شمار مجرم اور نیک لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ کبھی کسی مظلوم کی بے بسی کو دیکھ کر تمہارے ذہن میں یہ سوال بھی چپک جاتا تھا کہ اس بیچارے کی تو کہیں داد رسی ہونی چاہیے۔ تو تمہارا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ شاید کہ قیامت قائم ہو جائے گی، لیکن پھر دنیاوی مفادات کی الغار کو اپنے سامنے پا کر تم اس اپنے خیال کو رد کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تم اس خیال کو جگت دیا کرتے تھے۔ وَمَا بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور ہم اس کا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی دل میں اگر گمان آتا بھی تھا تو اس کو جھٹلا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس کا یقین نہیں کرتے۔ وَبَدَا لَهُمُ السَّيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ان کے سامنے آ جائیں گے ان کے وہ تمام برے اعمال جو انہوں نے کیے تھے۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں گھیرے میں لے لے گی وہی چیز جس کا وہ استہزاء کیا کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں وہ لوگ جہنم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جہنم وہ انہیں اپنی آغوش میں لینے کے لیے وہاں موجود ہوگی۔ وقیل یوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم تمہیں اسی طرح نظر انداز کر دیں گے جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو نظر انداز کر رکھا تھا۔ وما وعدکم النار وما لکم من ناصرین، اور تمہارا ٹھکانہ اب آگ ہے اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یعنی اب تمہارے رونے دھونے اور چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہیں اس عذاب سے چھڑانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ ذالک بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیات الدنیا، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا تھا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، تو آج انہیں نکالا نہیں جائے گا اس سے اور نہ ہی موقع انہیں دیا جائے گا کہ وہ توبہ کر لے۔ یعنی اب ان کے لیے کوئی موقع نہیں ہوگا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لے۔ توبہ کا موقع تو دنیا میں تھا جو وہ یہ گنوا چکے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس کل تعریف اور کل شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے اور تمام جہانوں کا بھی رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اسی کے لیے ہے بڑائی آسمانوں اور زمین میں اور وہی ہے زبردست حکمت والا۔ تو اللہ اکبر، یقیناً اللہ سب سے بڑا ہے اور آسمانوں میں بھی سب سے بڑا ہے اور زمین میں بھی سب سے بڑا ہے، مگر زمین میں عملی طور پر اسے بڑا نہیں مانا جا رہا۔ تو زمین میں اللہ کے بندے ہی اس سے بغاوت کر چکے ہیں، اللہ کے قوانین کو پس پشت ڈال چکے ہیں اور اپنی مرضی کی قانون سازی کر رہے ہیں۔ تو ان کا دعویٰ ہے کہ کسی ملک کے عوام ہی اس کے اقتدار اعلیٰ کے اصل مالک ہیں۔ یاد رکھیے کہ حاکمیت کا یہی دعویٰ سب سے بڑا کفر اور سب سے بڑا شرک ہے، چاہے یہ دعویٰ فرد واحد کرے یا پوری قوم مل کر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت زمین و آسمان پر ہے۔ زمین پر اللہ کی مرضی کے قانون نافذ ہونا چاہیے، زمین پر اس کی مرضی کے ہی فیصلے نافذ ہونے چاہیے، زمین پر بھی اللہ کے حکم کو سپریم لا کا درجہ حاصل ہونا چاہیے۔ اسی کیفیت کا نام اقامت دین ہے، جس کی جد و جہد اس امت محمدی پر ڈالی گئی ہے، اور جب تک یہ جد و جہد جاری رہے گی اس وقت تک مسلمانوں کو عزت ملتی رہے گی، لیکن جب تک اس جد و جہد کو چھوڑے رکھیں گے، ترک کیے رکھیں گے، تو ذلت اور پستی ان کا مقدر بن جائے گی، جو بنی اسرائیل کا مقدر بنی اور آج کی اس امت کا بھی مقدر بن چکی ہے۔ جب تک ہم اپنے طرز عمل کو نہیں بدلیں گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔